علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33، 34، 35، 33، 34 and 35۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ قال یوسف نے عرض کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادان بنوں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی سن لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطا وار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق۔